منیمم کتنی انویسٹمنٹ درکار ہے اور میکسیمم کتنے لیول تک کا بزنس ہے جو آپ سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ 10,000 سے لے کے 10 لاکھ یا 50 لاکھ تک کے بھی بزنس ہم کروا کے دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا سیٹ اپ جو 1 یا 2 آدمی مل کے بنائیں, لگائیں, چلائیں اور اسی سے کمائیں. تو آپ ذرا اس کا بھی ذکر کر دیں کہ کون کون سے بزنسز ہیں جو آپ لوگ سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں. جی. اس وقت سب سے پاپولر جو سیٹ اپ آپ لوگ لگا کے دے رہے ہیں, جتنے بھی آپ نے گنوائے ہیں 8, 10 یا 15 آپ کے اس میں ماڈلز ہیں, سب سے پاپولر کون سا ہے؟ آپ کسی بھی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بندے کو پروموٹ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ایک سیٹ اپ لگا کے دے سکتے ہیں. باقاعدہ آپ اس کو ایک فل فلیج پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں. بالکل. یہ ہر اتوار کو ہوتا ہے جی, ہر سینٹر میں ہوتا ہے. ایکول اپرچونیٹیز ہیں اس سیٹ اپ میں جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں مینس اینڈ فار وومینس. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد مجاہد ریاض, ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کا فاؤنڈر. ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کی بنیاد آج سے تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ پہلے رکھی گئی. الحمدللہ ملٹیپل بزنسز کو ہم سروسز دے رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بزنسز ایک سیٹ اپ کو, بزنس مائنڈ کو انکریج کیا جائے کہ جو بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے اس کو ایک موٹیویشن دی جائے کہ یس یو کین ڈو دس تھنگ اینڈ دس از اے گڈ تھنگ ٹو ایکسل ان یور لائف. کاروبار جتنا بڑھے گا پاکستان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا معاشی طور پہ, اور معاشی جو ڈپینڈنس ہے دوسرے اداروں پہ لائک IMF یا کوئی اور ادارے ہیں, جتنی ان پہ کم ہوگی پاکستانی معیشت اتنی آزاد ہوگی اور پاکستانی نوجوان, پاکستانی قوم اتنی زیادہ خوشحال ہوگی. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ حسیب نواز صاحب. ان کا تعلق بھی بزنس کے ساتھ ہے. ہمارا آبجیکٹیو اور ان کا آبجیکٹیو سیم ہے. ان کا بھی یہی آبجیکٹیو ہے کہ کاروبار زیادہ سے زیادہ بڑھے. آج ہم ان سے جانیں گے حافظ حسیب صاحب سے کہ یہ کس طرح اس فیلڈ میں آئے, کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کا وے آف ڈوئنگ تھنگس کیا ہے, کون سے ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, اور کیسے یہ نوجوان نسل کو معاشی آزادی دے سکتے ہیں, معاشی خوشحالی دے سکتے ہیں, اور کون سا پلان یا روڈ میپ ان کے پاس ہے. جی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے. جی الحمدللہ. سب سے پہلے اگر میں آپ کو حافظ حسیب کے بجائے حسیب کاروباری کہوں تو یہ کیسا ہے, اور یہ نام آپ کو کس نے دیا, اور تھوڑا سا اپنا بریف انٹروڈکشن ذرا بتائیے گا. مجاہد بھائی, بیسیکلی میرا تعلق جو ہے نا ڈسٹرکٹ بھکر سے ہے, جو کہ جنوبی پنجاب کا ایک اس کو کہہ لیں کہ پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں, اور وہ ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ وسائل سے مالا مال ہے. یعنی وہ جو وسائل سے اور مسائل سے, وسائل سے اور مسائل سے ہی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے انڈس ریور, ایک سائڈ پہ وہ بہتا ہے, اور پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیزرٹ جو ہے, دوسرا بڑا کہہ سکتے ہیں پنجاب کا, پہلا چولستان ہے اور دوسرا تھل, تو ایک سائڈ پہ وہ ہے. تو اتنی خوبصورت سرزمین, یعنی ایک سائڈ پہ ریت کے ٹیلے, دوسرے سائڈ پہ بالکل جو ہے نا آپ زرخیز زمین کہہ سکتے وہ ہے. تو اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے میں آج 2025 میں بیٹھ کے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسائل ہیں. میرے بکر والے دوست ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے کہہ دیا مسائل سے مالا مال ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ذاتی وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایشوز ہیں. جو پلانر ہوتے ہیں نا, یہ پلاننگ کی کمزوری ہے کہ جس وجہ سے جس طریقے سے حسیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتنا اچھا ایک طرف زرخیز زمین اور ایک طرف تھل کا جو صحرا ہے, اس کے درمیان میں آپ ٹورزم پروموٹ کر سکتے ہیں, آپ آبپاشی کا نظام بہتر کر سکتے ہیں. تو مسائل سے مالا مال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ توجہ نہیں دے گی. جی سر آپ کا کنٹینیو کریں. تو بیسیکلی میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہیں سے ہے. میں نے وہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو ایک پرماننٹ یونیورسٹی ہے, وہ پہلے یونیورسٹی آف سرگودا, کیونکہ پہلے ابھی جو ہمارا ڈویژن وہ سرگودا ہے,
تو یونیورسٹی آف سرگودا کا ایک سب کیمپس ہے وہاں پہ. پہلے وہ یونیورسٹی آف سرگودا سب کیمپس کے نام سے تھا, اب اسی کو جو ہے نا اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی آف تھل بھکر کا نام دیا گیا ہے. اچھا. تو وہاں پہ ایک کہہ لیں کہ ایفیلیٹڈ HEC ریکگنائز ادارہ جو ہے وہ ایک ہی ہے, یونیورسٹی آف تھل بکھر. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف کالجز میں ایفیلیشن کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ پہلے کی نسبت مسائل انشاءاللہ العزیز یہ کم ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ایجوکیشن وہاں پہ جو ہے نا اب اس کو تعلیم ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. جتنی زیادہ ہوگی اتنے معاملات مسائل کے کم ہوتے ہیں. زبردست. تو وہاں سے میں نے BS میتھمیٹکس کیا یہ 2018 میں. اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کچھ عرصہ میں نے سرو کیا. تو جب سے پینڈیمک آیا تو میں نے پھر وہاں سے ریزائن کیا اور میں ہجرت کر کے لاہور کی طرف موو کیا میں نے. گڈ. تو یہاں پہ بھی الحمدللہ میں نے کافی سرو کیا. لاہور میں 3-3.5 سال میں نے وہاں پہ مختلف اداروں میں پڑھایا. اور بیسیکلی میرا جو ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 8 ایئرز ہے. 8 سال میں نے پڑھایا. اور اس کے بعد ایز اے پروفیشنل ٹیچر. جی الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میرے مینٹور, میرے بڑے بھائی دوست جناب عرفان, سائنس والا عرفان بھائی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اور ان کی جو ہے نا رہنمائی میں یا ان کے ساتھ جو ہے نا مینٹورشپ کے طور پہ انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا. اور پھر وہ مجھے جو ہے نا بارہا, یہ میرے لیے میں اس کو خوش قسمتی کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بارہا کہا کہ حسیب آپ جو ہے نا یہ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے کہ آپ بزنس میں آئیں. اور ایک ہوتا ہے مجاہد بھائی بزنس خود کرنا, یعنی آپ نے کوئی ایک ادارہ یا کوئی بھی ایسی شاپ کھول لی ہے جناب جدھر آپ بیٹھے ہیں اور کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 امپلائیز ہیں اور آپ وہاں سے ارن کر رہے ہیں, بس اسی کو آپ نے پوری کائنات بنا لیا اور سمجھ لیا. لیکن الحمدللہ جس مشن پہ وہ مجھے بلا رہے تھے یا ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی اسٹیبل ہوں اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو غربت کی یہ جو چکی ہے نا اس سے ہم نے نکالنا ہے. تو الحمدللہ پچھلے 5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کافی لوگوں کو اس یعنی غربت سے نکالا اور ان کو معاشی آزادی جو ہے نا اس کی طرف ہم لے کے آئے. جی ہم اس چیز میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے. جی سب سے پہلے آپ مجھے جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو عرفان بیسیکلی جو دا پرسن موٹیویشن بیہائنڈ حسیب صاحب از کہ وہ عرفان سائنس والا ہیں, اور عرفان سائنس والا کو آپ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ گوگل پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ سرچ کریں, ہی از اویلیبل. اور اس بندے کی آپ ایفرٹس کی داد دیں گے کہ جس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی ٹیم کے ایک اہم ممبر ہیں حسیب صاحب وہ کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں اسمال اسکیل انڈسٹری میں, کہ ایک ایسا سیٹ اپ جو 1 یا 2 آدمی مل کے بنائیں, لگائیں, چلائیں اور اسی سے کمائیں. تو آپ کی نظر میں اسمال اسکیل انڈسٹری ہی کیوں چوز کیا آپ نے یا آپ کے جو مینٹور ہیں عرفان سائنس والا نے, اس کی کیا ریزن ہے اور یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جو معاشی خوشحالی کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں لیکن میں 1-2 ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تو لوگوں کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مطلب کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو ہے نا غربت ہے یہاں پہ. تو اس کو دیکھتے ہوئے نا پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے ایک مطلب اس کو تھنکنگ کو آگے پروموٹ کیا. وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جیسے غربت ہے تو پھر کم از کم اسمال لیول پہ ایک انیشیٹو دیا جائے کسی سنگل پرسن کو, پھر سنگل سے ڈبل, جس طرح وہ آگے بڑھتا جائے. ایک تو یہ ہے تاکہ جو ہے نا اسمال انڈسٹری پھر ایک ٹائم آئے گا کہ انشاءاللہ وہ گرو کرے گی اور بڑی انڈسٹری میں چینج ہو جائے گی. تو بیسیکلی آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے مائنڈ بزنس کی طرف لے کے آ رہے ہیں. جی جس طریقے سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا عرفان بھائی نے ٹورڈز بزنس, تو آپ کا اور آپ کے جو مین پورا پروجیکٹ ہے عرفان سائنس والا صاحب کا
کہ آپ کا کام ہے کہ بزنس کی ایجوکیشن دی جائے اور بزنس کی طرف راغب کیا جائے. بالکل. دوسرا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ سے زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بڑا فیکٹر ہے بیلنس آف پیمنٹ. جی, اگر ہم اپنی امپورٹ کو کم کر دیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو زیرو لیول پہ لے کے, انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا, لیکن اسٹارٹ میں ہم اس کو اتنا کم کر دیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ یہیں پہ بنے اور ادھر سے ہی پھر ان کی جو ہے نا آگے ڈسٹریبیوشن ہو, سیلف سفیشینٹ ہو. جی, تاکہ لوگ جو ہے نا اس میں یہ ہوگا کہ اگر ایک بندے نے انیشیٹو لیا, وہ 2-4 لیبر کو ساتھ ملائے گا, تو ایک بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا 3-4 گھرانوں کا رزق لگا دیتے ہیں. یہ جو ہماری سوئی کے اوپر بھی میڈ ان چائنا کی مور نظر آتی ہے, یہ کم ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز, کیونکہ 90% جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے, اور امپورٹر ہمارا جو مین کنٹری ہے وہ چائنا ہے. اگر آپ مجاہد بھائی چائنا کی بھی تاریخ کو دیکھیں نا, تو انہوں نے بھی اسی ماڈل پہ ورک کیا. وہاں پہ بھی گھر گھر میں نا چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. پہلے ان لوگوں نے اپنی ضروریات کو ابھی بھی لگی ہوئی ہیں. ابھی بھی ویڈیوز دیکھیں تو ان کی ویڈیوز خواتین ایون بوڑھے بندے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا. جب ان کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی, پھر انہوں نے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ مشینری کو بھی جو ایکسپورٹ کرنا سٹارٹ کیا. اس لیے آج چائنا دیکھیں کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. چلیں, ابھی ایک آپ نے اچھا ایک ٹیسٹ اور مائنڈ دے دیا ہے, سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا کہ یہاں تک تو بڑی اچھی بات سننے میں سمجھ آ رہی ہے کہ یار اچھا بزنس ہے اور 1-2 بندے مل کے کر سکتے ہیں, اور یا ایک بندہ بھی ایون کر سکتا ہے, اور اس میں آپ کو پاکستان سیلف سفیشینٹ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. تو آپ ذرا اس کا بھی ذکر کر دیں کہ کون کون سے بزنسز ہیں جو آپ لوگ سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں. جی, ہمارے پاس بہت سارے مطلب بزنسز ہیں جس میں آپ گھریلو یعنی کریانہ کی جتنی بھی آئٹمز آپ کہہ لیں تمام تر ہمارے پاس ہیں. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس واشنگ پاؤڈر ہے, باتھ سوپ ہے, لیکوڈ ڈش واش ہے, ہینڈ واش ہے, فنائل ہے, ہارپک ہے, ٹوائلٹ کلینر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کھانے والی چیزوں میں جائیں تو ہمارے پاس کینڈی ہے, لالی پاپ ہے, جیلی ہے, پاپڑ سلانٹی نمکو, اس کے سیٹ اپ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ بڑے سیٹ اپ میں جائیں تو ہمارے پاس جوسز ہیں. ٹھیک ہے, جوس ہے, واٹر فلٹریشن پلانٹ کے سیٹ اپ ہے. یعنی اگر کسی نے جو پہلے سے بزنس میں ان ہے وہ اپنے سیٹ اپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ سروسز بھی ہیں, اور اگر کوئی نیو آدمی ہے وہ اس میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اسمال سیٹ اپ بھی ہیں. بیسیکلی ہماری کمپنی جو ہے نا وہ 5,000 سے لے کے 10 لاکھ اور پلس میں جو ہے نا بزنس کی سروسز دیتی ہے. رجسٹرڈ کمپنی؟ جی, عرفان سائنس والا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے, رجسٹرڈ کمپنی. تو اس سے بڑی تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں اتھینٹیکیشن کے ساتھ کوئی بندہ ورک کر رہا ہو. ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے اور ایک اچھی ایکسپیرینس کے ساتھ ٹیم, جس طریقے سے ایک صرف ان کے ایک ممبر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کے پاس کس لیول تک کی ورکنگ ہے. تو زبردست ہے. میری طرف سے تو سر تھمز اپ ہے. اللہ پاک اور برکت دے, اسلام کاروبار کی سوچ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آئے. اس وقت سب سے پاپولر جو سیٹ اپ آپ لوگ لگا کے دے رہے ہیں, جتنے بھی آپ نے گنوائے ہیں 8-10 یا 15 آپ کے اس میں ماڈلز ہیں, سب سے پاپولر کون سا ہے؟ دیکھیے مجاہد بھائی, جتنے بھی کریانہ کی آئٹمز ہیں آپ کسی ایک کو لے لیں. فار ایگزامپل آپ اسکربر کو لے لیں, اسپنج کو لے لیں, ٹھیک ہے, آپ مسالہ جات کچن میں یوز ہونے والی آئٹمز ہیں ساری ہیں. یہ دیکھیں یہ روز استعمال ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی کنزمپشن ڈیلی کی ہے. وہ پروڈکٹ جس کی کنزمپشن ڈیلی ہو رہی ہو تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان آؤٹ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی ڈیلی کے حساب سے ڈیمانڈ بنتی رہتی ہے, یعنی آپ کی جو انکم ہے نا وہ اس میں جنریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج کل ابھی پاکستان میں جو سب سے بڑی ہماری یہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کچن چلانا بھی اللہ رحم کرے مشکل ہو چکا ہے. تو اس میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہو, ایسا بزنس ہو جس میں ان آؤٹ ہماری ہو رہی ہو, تاکہ ہمیں ان ٹینشنوں سے ہم آزاد ہو کے کچھ اپنا بڑا نیا سوچے یا کچھ اور کرنے کے لیے جو ہے نا بندہ پھر آپ کو پتہ ہے نا آئیڈیاز آتے ہیں. لیکن جب ہم اسی چیز میں پھنسے رہیں گے تو پھر ہم کچھ بڑا نہیں سوچ سکتے. جی, تو آپ نے ایم ایس میتھمیٹکس کیا ہوا ہے؟ جی, میرے سامنے جتنے بھی لوگ ٹیم میں کام کر رہے ہیں, سم آف دیم یا موسٹ آف دیم ہیز بیک گراؤنڈ آف بزنسز, پہلے ان کی ایجوکیشن میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
آپ ایم ایس میتھمیٹکس کر کے ایک بزنس ٹریننگ دے رہے ہیں. جی بزنس ایک کامرس کی فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, بنانا, سیٹ اپ کرنا, بیچنا, یہ سب کاروباری معاملات ہیں. بالکل. ایم ایس میتھمیٹکس کے پورے کورس میں چاہے آپ نیچے سے لے کے اوپر تک جائیں, کہیں بنانے, بیچنے, کاروبار کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. بالکل. تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ اگر ایک ایم ایس میتھمیٹکس کیا ہوا بندہ جس کا بزنس کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یا اس کا کوئی آلریڈی اس فیلڈ میں انویسٹمنٹ یا سیٹ اپ نہیں ہے, ایک بندے نے موٹیویٹ کیا, اس نے شروع کر دیا, تو آپ کسی بھی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بندے کو پروموٹ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور ایک سیٹ اپ لگا کے دے سکتے ہیں, یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایجوکیشن کی ضرورت ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں مجاہد بھائی, دیکھیں ایجوکیشن تو ہر فیلڈ کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں اگر آپ کا بیک گراؤنڈ میتھمیٹکس کا ہے, فزکس کا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بزنس ماڈل بھی لانچ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پراپر آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اندر کچھ ورک کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ ورک کریں گے, آپ کے دن بدن, یعنی بزنس میں یہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے ہر روز نیا سوچنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیتے ہیں نا کہ میں نے ہر روز نیا سوچنا, کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ پہ عنایت ہوتی ہیں اور آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بزنس آپ نے کہا کہ آسان ہے, نہیں بزنس آسان نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھ لیں کہیں آپ جاب کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے خود ٹیچنگ کی ہے, تو صبح جو ہے نا جناب 8 بجے 7 بجے اٹھنا اور رات 12-1 بجے تک ہم مطلب پڑھانا, وہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جب محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار ایک دن جو ہے نا انشاءاللہ میرا ٹائم آئے گا اور میں ان چیزوں سے نکل جاؤں گا. اور الحمدللہ آج میں دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, لیکن میرے پیچھے میری ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے, مجھے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ محنت آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور اس سے بڑھ کے پیشنس چاہیے ہوتی ہے, صبر. بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کہ اس فیلڈ میں آتے بھی ہیں بزنس میں, لیکن پھر کوئی ایک ایسا, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایک اگر خدا نخواستہ ان کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ پھر اس چیز کو چھوڑ کے دوبارہ جاب پہ چلے جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. ہاں انسان ہو, کمیٹڈ ہو اپنے ساتھ, ہارڈ ورکنگ ہو, اس نے یہ کہا کہ بس میں نے اس چیز کو اپنے آپ کو اپنانا ہے اور کچھ ایسا کرنا ہے جس سے میری ذات سے نہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے, اپنا بھی بھلا ہو اور کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو. جی بالکل. پھر اس کے لیے یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی. کوئی مشکل ہے, موسم سختی ہیں, فیلڈ کے اندر سختی ہیں, کمپٹیشن ہے, یہ چیز معنی نہیں رکھتی. تو آپ لوگ عرفان سائنس والا کے پلیٹ فارم سے, یہ حسیب صاحب جو ہیں وہ راولپنڈی جو ان کا آفس ہے اس کے سی او ہیں, عرفان سائنس والا کے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے. جی اسی طرح کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, اس کے باقاعدہ آپ اس کو ایک فل فلیج پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں. بالکل. یہ ہر اتوار کو ہوتا ہے؟ جی ہر سینٹر میں ہوتا ہے؟ جی ہر سینٹر کو ہوتا ہے, ہر اتوار اور ہر سینٹر پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کا بیسک موٹیو یہ ہے مجاہد بھائی کہ جیسے ہمارا ماڈل ہے, آپ نے ذکر بھی کیا کہ سٹارٹ کروا دیا. اب بہت سارے ہوتے ہیں لوگ وہ سٹارٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اس کو ہم نے بیچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. بنانا تو کہیں سے یوٹیوب وغیرہ سے سیکھ لیا, لیکن وہاں پہ بھی پراپر بعض اوقات فارمولیشن مل جاتی ہے, بعض اوقات نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ایک پراپر فارمولیشن کا نہ ہونا, پھر مٹیریل کا نہ ملنا. ٹھیک ہے. اور مٹیریل کی سمجھ نہ ہونا. جی 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 اچھی پروڈکٹ کے لیے اچھا مٹیریل بھی چاہیے. جی کوالٹی آف پروڈکٹ بنانے کے لیے پھر آپ کو ان چیزوں انگریڈینٹس کی پہچان ہونا, اور ان کی اچھا یا برا, یعنی کوالٹی وائز ان کو بھی ہم نے جج کرنا ہے. جو یہ تمام تر چیزیں ہم وہاں پہ بتاتے ہیں, اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, اور ہمارے سینٹرز کے اوپر پریکٹیکل ٹریننگ فری ہوتی ہے. ہر اتوار کو. کوئی فیس نہیں ہے؟ نہیں, پاکستان کے اندر آپ نے فیس رکھ کے بھی تو لوگ کماتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, کہ یہ گیدڑ اس طرح پکڑنا ہے, لیکن جب بندہ سیکھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کہاں ہے, گیدڑ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن ہم الحمدللہ اس ماڈل پہ کام نہیں کر رہے. ہمارے یہاں ٹریننگ بالکل فری ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے, چاہے وہ بچہ ہے, بوڑھا ہے, بزرگ ہے, جوان ہے, خواتین ہیں, ایون کہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ بھی اپنا الحمدللہ کامیابی سے کام کر رہی ہیں. اچھا, مطلب ہے کہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں اس سیٹ اپ میں جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, مینس اینڈ فار وومینس. جی دونوں کے لیے. جی سب کے لیے, چاہے نوجوان
لڑکے لڑکیاں یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا بوڑھے یا کوئی بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے اور اپنا مرضی کا بزنس چوز کر سکتا ہے. جی بالکل. منیمم کتنی انویسٹمنٹ درکار ہے اور میکسیمم کتنے لیول تک کا بزنس ہے جو آپ سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس مختلف بزنس ماڈلز ہیں, ان کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ 10,000 سے لے کے 10 لاکھ یا 50 لاکھ تک کے بھی بزنس ہم کروا کے دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ جو بالکل اس فیلڈ میں نئے ہیں, جن مطلب پہلے کہیں پہ آؤٹ آف کنٹری جاب کر رہے ہیں یا کہیں بھی جاب کر رہے ہیں, کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مارکیٹنگ فیلڈ سے ہیں یعنی ان کو بیچنا آتا ہے تو ان کو تھوڑا بڑا سیٹ اپ کروا دیتے ہیں ان کی یعنی انویسٹمنٹ کے مطابق. لیکن اگر کوئی بالکل جو نیو آتے ہیں پھر ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بالکل اسمال اس سے اسٹارٹ کریں تاکہ آپ کو بیچنا بھی آئے, مارکیٹ کے اندر کیا چیز کس طرح سے بک رہی ہے, بنانا نہیں ہے. جی بالکل, ہم وہ تمام تر چیزیں سکھاتے ہیں ساتھ میں. جی تو یہ بیچنا تو بڑا ایک زبردست قسم کا ایک سمجھے آرٹ, یہ بھی ایک آرٹ ہے. آرٹ ہے بالکل. آپ نے بنانا بھی سکھا دیا اور آپ نے ان کو بیچنا بھی سکھا دیا. دیکھیے سوسائٹی میں اس سے بڑی زبردست بات کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ جابس آر ناٹ سفیشینٹ فار آل دا پرسنس جو سوسائٹی میں زندہ رہ رہے ہیں, کہ وہ گورنمنٹ جابس ان کو کیٹر نہیں کر سکتی, اور کسی بھی کنٹری میں گورنمنٹ جابس ہی اپنی سوسائٹی کو نہیں چلاتی. پبلک شوڈ کم اپ ود ڈفرینٹ آئیڈیاز اور ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے ابھی چائنا کی اگزامپل دی. چائنا میں بھی جناب آپ ابھی سرچ کر لیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی, فیس بک انسٹاگرام پہ ویڈیوز مل جائیں گی. چائنیز آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل, اور ان کا جناب میں کہتا ہوں چھوٹے بچے کو تو میں نہیں کاؤنٹ کر سکتا, لیکن جو تھوڑی سی ایج میں چلا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پروڈکشن کے ساتھ, کہیں نہ کہیں مینوفیکچرنگ کے ساتھ, کہیں نہ کہیں سیلنگ کے ساتھ, کہیں نہ کہیں بزنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو تبھی ہمارے ملک میں جتنی بھی 70-80% جو پروڈکٹس ہیں وہ میڈ ان چائنا کی آ رہی ہیں, بیکاز آف دا ریزن کہ وہاں پہ پروڈکشن اتنی ہائی لیول پہ ہو رہی ہے کہ ان کو یہ چیزیں ڈفرینٹ کنٹریز میں سیل کرنے کے لیے اویلیبل ہیں, اور پاکستان ان میں سے ایک بڑا بائر ہے ان کی پروڈکٹس کا. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بنائی جائے, آپ سے آیا, ٹریننگ لی, آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جی یہ بزنس سیٹ اپ آپ کے لیے سوٹیبل ہے, آپ یہ مشین لے جائیں, آپ بنائیں اور بیچیں. دوسرا سیٹ اپ بھی اویلیبل ہے کہ چیزیں آپ کے پاس تیار شدہ پڑی ہوئی ہیں, صرف کوئی بندہ آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی میں آپ کی یہ چیز بیچنا چاہتا ہوں, مشین میں نہیں لگا سکتا, پروڈکشن میں نہیں کر سکتا, تیار مال دیں, میں تیار بیچنے کے لیے تیار ہوں. جی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ مطلب ہمارے پاس 10,000 سے لے کے 10 لاکھ تک کے بزنس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جس میں مشینری کی ضرورت ہی نہیں ہے, بنانا نہیں پڑے گا, بنانا بھی نہیں پڑے گا, لیکن اگر کوئی بندہ ہے جو کہ بنانا چاہتا ہے لیکن مشین نہیں لگانا چاہتا تو اس کو مشین کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جس میں بالکل بنانا ہی نہ پڑے, جیسا کہ اسکربر ہے, ہمارے پاس یہ بنی بنائی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسپنچ ہے, اس کے علاوہ جوس ہے, ہمارے پاس بنا بنایا ہے, مطلب کوئی بھی ہے جی تیار مال پڑا ہوا ہے, بالکل اس کو بیچیں اور اپنا کمیشن لیں, آپ کو بھی کما کے دیں اور خود بھی کمائیں. دیکھیں ہمیں کما کے دینے کا یہ ہے کہ ہم ان کو فیکٹری ریٹ پہ چیزیں دیں گے, بہت کم مارجن کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی ان کا اپنا ہے جتنے میں وہ ڈیل کریں. کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ہیں جو کہ بنی بنی چیزیں بنا کے اپنا بیچ کے 5,000 روپیہ 7,000 روپیہ دیہاڑی بھی کما رہے ہیں. تو اس طرح کے ہیں. باقی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جس میں سٹارٹ میں اگر مشینری نہ بھی لی جائے تو ہو سکتے ہیں, جیسے کہ ٹرانسپیرنٹ سوپ ہے, اور لالی پاپ کا بزنس ہے, واشنگ پاؤڈر ہے, اور ایون کیا مسالہ جات ہے. آپ بے شک مشین نہ لیں لیکن بنی اس میں بھی آپ کو مطلب مارکیٹ سے برانڈڈ رجسٹرڈ مال ملے گا, اچھا ہائیجینک اور ہائی کوالٹی. بالکل, آپ سمپل اپنی پیکنگ کریں اور مارکیٹ میں بیچیں. کون کون سی کامن مسٹیکس ہیں جی جو نیا آنے والا کرتا ہے جی فیل ہو جاتا ہے, اور وہ کون کون سی مسٹیکس کے علاوہ یا اس کے علاوہ کون کون سے فیلئر کے چانسز آ سکتے ہیں, کہ کون کون سے غلطیاں اور کون سے اس کے علاوہ چانسز آف فیلئر ہیں جو کوئی بھی آنے والا کرتا ہے اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے یار یہ والا ماڈل مجھے سوٹ نہیں کیا یا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. جی سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا, بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سروس دینی ہے ڈور سٹیپ کے اوپر.
یعنی دیکھیں نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے آسانی ہو، چاہے پہننے میں معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں نا. تو جب ہم ان کو آسانیاں پرووائڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک بزنس ہے، سروسز. دیکھیں بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کے اندر سرچ آؤٹ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کے کہنے پہ، کسی کے بتانے پہ، یا جو ان کو لگتا ہے کہ یعنی جو پہلی ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو پہلی دفعہ چیز صحیح لگتی ہے اسی پہ آ کے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. پھر چلو اگر یہ بھی کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر اس کے اوپر تھوڑا ورک کرنا ہوتا ہے. مثلاً اب میں نے پیچھے بہت سارے الحمدللہ جوس کا سیزن ابھی بھی چل رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ اسمال سیٹ اپ لگوائے ہیں جن کا پہلے بیچنے کا، فار ایگزامپل ایک بندہ آیا، اس نے جو ہے نا پہلے اس کا یہ کپڑے کا کام تھا، ٹھیک ہے، شاپ تھی، پھر اس نے کہا کہ میں جو ہے نا اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں، میں یہ جوس کا کام کرنا چاہتا ہوں. اسٹارٹ میں اس کو بہت ساری پرابلمز آئیں، لیکن وہ بندہ جو ہے نا ہمارے پاس بھی آتا رہا. تو ہمارے پاس جتنے بھی مطلب تھیں ٹیکنیکس پوائنٹس سے میں ان کو بتاتا رہا. الحمدللہ اب وہ کامیابی کے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سرچ آؤٹ کیا کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے، انہوں نے کر لی. لیکن اگر وہ اس پہ پھر محنت نہ کرتے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے محلے میں لگائی ہے تو بس ادھر ہی بیچنی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس مارکیٹ اوپن ہے، آپ پورے پاکستان میں اس کو بیچ سکتے ہیں. تو جب آپ ایفرٹ نہیں کریں گے، یعنی ایک سٹیپ اگر لے لیا پھر اس پہ آپ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو ثابت قدم نہیں رکھا، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ فلاپ ہو جاتے ہیں. ایفرٹ، کنسسٹنسی، پیشنس، جی یہ چیزیں ضروری ہیں بزنس میں، یہ چیز بہت ضروری ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں، یہ حسیب صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے، کاروبار دو چیزوں کا نام ہے، نفع اور نقصان. جی. اچھا، ہمارے ہاں کاروبار یا کوئی بھی کام اسی نیت سے شروع کرنے کی ایک عجیب سی سوچ بن گئی ہے کہ جی اس میں ہمارا نفع ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز صحیح نہیں ہے. کاروبار میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں چیزوں کا مائنڈ رکھ کے ہی بزنس کو شروع کرنا چاہیے. پروفٹ اینڈ لاس آر دی پارٹ آف دی بزنس. یہ دونوں الگ نہیں ہیں. نفع ہو، ہر بندہ محنت کرتا ہے اچھے کام کے لیے، اچھی منافع کے لیے. نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں چائنا سے امپورٹ کم ہو جائے گی، مال ہم خود بنائیں گے، خود ہی یہیں پہ بیچیں گے، لوکل مارکیٹ کو ہم فلفل کر لیں گے، مشینیں تو چائنا سے آتی ہوں گی. نہیں، یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی میں آپ کی توسط سے اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہماری کمپنی جو ہے وہ ورک شاپس بھی ہماری اپنی ہیں. اچھا، مینوفیکچرنگ بھی آپ کی اپنی ہے؟ مشینیں بھی ہم خود مینوفیکچر کرتے ہیں. زبردست. جی، زبردست. اس کی بھی مطلب امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جب ہم نے امپورٹ کو ایک دفعہ مائنس میں لے کے جانا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر مشینیں بھی ہم خود بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب امپورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ مشین تو وہاں سے آ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے مشین میں پرابلمز ہوتی ہیں، پھر یہاں پہ سیل سروسز مشکل ہوتی ہیں، اسپیئر پارٹ نہیں ہے، پھر ٹیکنیشین نہیں ہے، بہت ساری ایسی مشینیں ہیں جو کہ آتے ساتھ. تو آپ لوگوں نے اس سسٹم کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ آپ لوگ وہ مشینیں جو ضرورت ہیں اس سارے پروسیس میں، وہ مشینیں یعنی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو گھروں میں لگتی ہیں، اس کی مشینیں بھی آپ خود تیار بناتے ہیں. جی، زبردست. یہ تو دیکھیں جی، اس سے زیادہ گولڈن چانس میرا نہیں خیال ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے. اور اس کے بعد رونے دھونے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی جاب نہیں ہو رہی، میری جناب تنخواہ نہیں آئے، میری آمدن نہیں ہے، میرا نوکری نہیں مل رہی. تو جی آپ ذریعہ ڈھونڈیں، آپ کے پاس بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، اپنے دائیں بائیں ڈھونڈیں، سرچ کریں. حسیب صاحب جیسے لوگ، عرفان سائنس والا جیسے لوگ، ان کو سرچ کریں. یقین مانیں آپ جب مینوفیکچرنگ بزنس اس طرف آئیں گے، یہ ایک دنیا ہی الگ ہے. اور اس چیز کو آپ جب انجوائے کریں گے، اس کے بینیفٹس کو، میں کل پرسوں عرفان بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ٹائٹل یہ تھا جی پھیری والے کی 3 فیکٹریاں یا 4 فیکٹریاں آئی گیس. اب آپ خود ایک انالیسز میں لے کے جائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو. پھیری والا پھیری سے کتنا کماتا ہوگا؟ اتنا ہی کماتا ہوگا کہ اپنی شام کو روزی روٹی دانا پانی پورا کرے، خواہشات نہیں پوری کر سکتا. اللہ پاک اس کو اس میں بھی برکت دے کہ وہ پوری کر سکے. لیکن خواہشات، بچہ آپ کا جب بولتا ہے نا کہ میں نے مہنگے اسکول میں جانا ہے، بچہ جب بولتا ہے کہ میں نے فلانے کپڑے لینے ہیں، بچہ جب بولتا ہے یا گھر والے جب بولتے ہیں کہ ہم نے یہ ضرورت کی چیز لینی ہے اور آپ کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں،
اس بندے کی کیفیت اور ہوتی ہے. اپنے آپ کو معاشی خوشحالی کی طرف لے کے جائیں, اپنے آپ کو انڈسٹری بلڈ کرنے کی طرف لے کے جائیں, فیکٹری بلڈ کرنے کی طرف لے کے جائیں. معاشی بدحالی کا رونا دیکھیں, حضرت علی کا قول ہے کہ غربت کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ غریب مرتے ہیں نا, یہ بری چیز ہے. آپ کو غریب مرنا نہیں ہے, غریب ہونا اور چیز ہے کہ آپ غریب ہیں اس وقت, لیکن جب آپ ایفرٹ کریں اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نکالیں. ایفرٹ حصہ بقدر جسہ. جی, آپ جتنی ایفرٹ کریں گے, جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ اچھا ارن کریں گے اور اپنے معاشی مشکلات کو دور کرنے میں جلد سے جلد کامیاب ہوں گے. زبردست ہے جی, بہت اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا. میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابیاں دے. نوجوان نسل کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے, عرفان سائنس والا کے پلیٹ فارم سے, عرفان سائنس والا کے راولپنڈی سینٹر کے پلیٹ فارم سے حسیب کاروباری کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے مجاہد بھائی, میرے ساتھ بہت سارے دوست پڑھتے رہے. میں نے ایم فل میتھمیٹکس کیا, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا. ابھی بھی ریسنٹ یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہے ہیں, کہیں پہ کوئی جاب کر رہا ہے. تو بی ایس کے بہت سارے فیلوز ہیں, اور میرے اسٹوڈنٹس بھی الحمدللہ کافی سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا اپنی یوتھ کو کہ پلیز آپ یہ نوکری کے چکر سے باہر نکلیں, کہ سی وی لے کے ادھر ادھر گھومنے سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ وہاں پہ کمائیں گے. میں آپ کے توسط سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ الحمدللہ میں نے تقریباً 8 سال ٹیچنگ کی. میں نے وہ خواہشات جو میری تھیں نا, میری پوری نہیں ہوئی. اور بزنس میں الحمدللہ میں نے 2023 میں ایم فل میتھمیٹکس کیا, 2023 میں. تو اس کے بعد اب میں پرماننٹلی اس فیلڈ میں آ گیا نا. تو میں نے 1.5 سال کے اندر الحمدللہ وہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی جو میں 10 سال سے یا 8 سال سے پوری سوچ رہے تھے. جی الحمدللہ. تو میں اپنی یوتھ کو یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جو ہے نا انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے سوچنا بھی اچھی بات ہے, لیکن آپ اس طرح سوچیں کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے. ٹھیک ہے, جب آپ اس طرف نکلتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ دنیا میں ہے وہی لوگ اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. تو آپ اس طرح سوچیں تو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے یہ حالات بھی چینج ہوں گے, آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی. ٹھیک ہے, اور آپ دوسروں کے لیے ایک مشعل راہ بن کے ابھریں گے انشاءاللہ. بہت اچھا پیغام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے. یہ ساری ڈسکشن کرنے کا مقصد ہے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا. یہ چینل یا یہ ایک سیریز ہی اس لیے سٹارٹ کی گئی ہے کہ کوئی بندہ مایوسی کا شکار نہ ہو. ہم آپ کو راستے دکھائیں گے, آپ کو ہر پوڈ کاسٹ میں ایک نیا راستہ ملے گا. اپنا وہ کام کریں جس طرح بات ہوئی کہ جس میں آپ کا بھی بھلا ہو اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. ڈیجکس مارکیٹنگ سلوشنز, ڈیجکس پوڈ کاسٹ آپ کے بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں, آپ کے بزنس کی ویب سائٹ بنانے میں, آپ کے بزنس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے پروموٹ کرنے میں, اور آپ کو آرڈرز لے کر دینے تک ایک اچھا ٹیم کے ساتھ ورک کر رہا ہے. عرفان سائنس والا کے ساتھ جڑیں, کاروبار کریں. حسیب کاروباری کے ساتھ جڑیں, کاروبار کریں. مارکیٹنگ کی ضرورت ہو تو ڈیجکس مارکیٹنگ سلوشنز کے ساتھ رابطہ کریں. نیچے ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. آپ نے اگر زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے تو آپ بھی اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم اچھے سکسیزفل یوتھ کے جو نمائندگان ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھیں اور نئے جو آنے والے ہیں اس طرف ان کو موٹیویٹ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ.